قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے چند آیتیں مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان تمام آیتوں کے اندر اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر آیات ہیں جن کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی اطاعت اور پیروی کریں. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی منہیات ہیں، ہر ایک پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. وہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ اعمال جن پر عمل کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. عوامر کو بجا لانا، منہیات سے رک جانا، یہ عین ایمان ہے. دوسری اور تیسری آیت کا مفہوم بھی تقریباً اسی جیسا ہے. الفاظ کا فرق ہے اور ظاہری معنی کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے جتنی آیتیں ہیں یہ جو میں نے تلاوت کی، آیتوں کے اندر مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، در حقیقت ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اس کے ضمن میں پھر امت محمدیہ کو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کر زندگی گزارنا یہ آدمی کے لیے تباہی و بربادی کا باعث. مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا اور ایک منافق. ان دونوں کو آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا. مدینہ منورہ کے کچھ منافقین وہ تھے جن کا نفاق کھلا ہوا تھا. سارے مسلمان اس بات کو جانتے تھے کہ یہ بظاہر ایمان والا ہے، بظاہر ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن دل کے اعتبار سے یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافروں کے ساتھ. کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، جن کے بارے میں مسلمان نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے. اسی طرح کا ایک شخص تھا، اس کا یہودی سے آپس میں کچھ جھگڑا ہوا. اب معاملہ فیصلے کا آیا کہ فیصلہ کرایا جائے. یہودی نے کہا کہ ہم فیصلے کے لیے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ میں بھی مانوں گا، تم بھی ماننا. اب چونکہ یہ آدمی بظاہر مسلمان تھا اور یہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے معاملے میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا. وہ جو بھی حق ہوگا، اگر حق میری طرف ہے تو میرے لیے فیصلہ فرمائیں گے، یہودی کی طرف اگر حق ہے تو یہودی کے لیے فیصلہ فرمائیں گے. یہ منافق جانتا تھا کہ میں ناحق ہوں
اور اس معاملے میں یہ یہودی حق پر ہے، اس لیے اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم اپنا فیصلہ لے کر کے چلے گئے تو میرے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ یہ معاملہ ان کا بہت دنوں تک چلتا رہا۔ مسلمان کہتا تھا کہ تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس ہم مقدمہ لے کر کے جاتے ہیں، یہودی کہتا تھا کہ میرے سردار کے پاس نہیں، ہم تمہارے نبی کے پاس مقدمہ لے کر کے چلتے ہیں، میں بھی اس کو مانوں تم بھی اس کو مانو۔ بہرحال بہت دنوں تک معاملہ چلنے کے بعد یہ طے پایا کہ ہم فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں۔ اب یہ دونوں حضرات آقا علیہ السلام کے خدمت میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے باتیں سنی، دونوں طرف کے مقدمات کی سماعت کی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا یہودی نے۔ یہ مسلمان بھی جانتا تھا کہ یہودی حق پر ہے اور میں ناحق ہوں، اور میرا جو معاملہ ہے نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، لیکن چونکہ اندر سے ایمان نہیں تھا، بظاہر ایمان والا تھا لیکن اندر سے چونکہ منافق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہودی سے کہنے لگا کہ چلو ہم اپنا فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے چلیں گے۔ وہ یہودی پر بھی راضی ہو گیا۔ یہ جو منافق تھا یہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کفر کے معاملے میں بڑے شدت والے ہیں اور بڑے غصے والے ہیں، اس لیے اگر میرا اور یہودی کا فیصلہ حضرت عمر کے پاس جائے گا تو یقیناً حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ خیر یہ دونوں حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ یہودی نے پورا واقعہ بتایا، ابھی مقدمہ نہیں بتلایا کہ ہمارا دونوں کا معاملہ کیا ہے، ابھی یہودی نے یہ بتلایا کہ ہمارا دونوں کا کچھ معاملہ تھا، ہم مقدمہ لے کر کے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا، لیکن یہ مسلمان اس فیصلے پر راضی نہیں اور آپ سے دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے ہم آئے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا رک جاؤ، ابھی کچھ دیر میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر تشریف لے گئے، تلوار نکال کر کے لائے اور ایک نہیں سنی آتے ہی اس مسلمان کی گردن اڑائی۔ اب مدینہ منورہ میں شور ہو گیا۔ اس کے جو وارثین تھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے شکایت کر دی، دیگر صحابہ کرام کو بھی شکایت ہوئی کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، اور ایک مسلمان کا قتل کرنا وہ بھی ناحق کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، پھر حضرت عمر نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک میں عمر کو جانتا ہوں، عمر قطعاً بغیر سوچے سمجھے یا ناحق کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا۔ خیر یہ بات آگے بڑھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ابھی تک یہ جو بظاہر مسلمان تھا اس کے نفاق کا کسی کو علم نہیں تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تب صحابہ کرام کو معلوم ہوا یہ آدمی مسلمان تھا ہی، بلکہ یہ تو منافق تھا جو کافروں کا ساتھ دیتا تھا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا اور نبی علیہ السلام کی در حقیقت یہ جاسوسی کیا کرتا تھا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ نبی علیہ السلام جس چیز کا حکم کرے اس چیز کو بجا لانا، جس چیز سے منع فرمائے اس چیز سے رک جانا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے اوامر اور منہیات پر اس کا عمل نہیں ہے سمجھو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ تو منافق ہے، لیکن آیت جو ہے یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کے زمانے کے لیے خاص نہیں، یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ جب تک انسانیت موجود ہے آقا علیہ السلام پر اترنے والی یہ آیت تب تک کے لیے فیصل ہے، جو بھی معاملہ ہمارا ہو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی خدمت میں اس کو پیش ہے۔ نبی کی زندگی میں نبی کی ذات موجود تھی تو آقا علیہ السلام کی ذات کے سامنے جا کر کے مقدمات پیش کرنے ضروری تھے، اور آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام کی شریعت پر اپنے مسائل کو پیش کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو شریعت ہے وہ کوئی چھوٹی شریعت نہیں ہے،
وہ کوئی من گھڑت شریعت نہیں ہے. نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والا ایک ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں زندگی میں نبی کی ذات کے سامنے اپنے مقدمات کا پیش کرنا ضروری تھا، اور آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی شریعت کے سامنے اپنے مقدمات کو پیش کرنا ضروری ہے. یہ جو عدالتوں کے چکر ہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر ہیں، ان سب کا تعلق بعد میں ہے. سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے شریعت سے کرائیں. شریعت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور جب تک انسانیت رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ شریعت مٹنے والی ہے. اور اگر شریعت مٹ گئی میرے بھائیوں تو دنیا مٹ گئی. یہ بھی طے شدہ فیصلہ ہے کہ دنیا جب تک باقی ہے، جب تک شریعت محمدیہ باقی ہے، اس دنیا کی بقا شریعت محمدیہ کی وجہ سے ہے. ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ ہم جو عبادت ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، بس ہم شریعت اسی چیز کو سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے معاملات ہیں، جو بھی ہمارے معاشرت کے معاملات ہوں یا سیاستی معاملات ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. ذرا سا آپس میں بول چال ضروری تھانے میں رپورٹ کرائیں گے. شریعت ہم یہ سمجھتے ہیں شاید شریعت میں حل موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام پر یہ جو آیت اتری ہے، تقریباً تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. کوئی بھی آپسی معاملہ ہو، آپ کی نظروں میں جو اچھا اور معتبر عالم ہو، آپ جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ شریعت کے مطابق یہ فیصلہ کرے گا، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کسی چیز کو لے کر کے انسنی ہو جائے، کسی چیز کو لے کر کے جھگڑا ہو جائے، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ان مسائل کا حل کیا نکلتا ہے، سب سے پہلے ہم ان کو معلوم ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے پرانے دلیل کے وہ مفسر ہیں، خود تفسیر انہوں نے لکھی ہے تفسیر عثمانی کے نام سے. فرماتے ہیں کہ میں اس پر ہمیشہ غور کرتا تھا کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے. جب قرآن کریم کا میں نے مطالعہ کیا اور تفسیر لکھنے میں بیٹھا تو سب سے پہلے جو ایک اشکال میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن کریم میں اتنی جگہ پر موجود نہیں ہے جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کی تذکرے کا تو عالم یہ ہے کہ بندہ اوقات ایک ایک واقعے کو قرآن کریم میں 3 مرتبہ بیان کیے ہیں. الفاظ بدل کر کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں. مقرر تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن کہیں کہیں 3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب کا ہوتا تھا کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ کے نزدیک شریعت محمدیہ سے زیادہ کوئی شریعت محبوب نہیں. آقا علیہ السلام کو انبیاء کا سردار بھی بنایا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے سرداری کسی غیرے کو نہیں دی جاتی. جو آدمی کی نظروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ لائق ہوتا ہے، اسی کو سرداری بھی دی جاتی ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ نے سرداری بھی عنایت فرمائی، لیکن تذکرہ حضرت موسیٰ کا زیادہ ہے. اب میرے دل کے اندر ایک اشکال آتا تھا کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے. فرماتے ہیں جب میں تفسیر لکھتے یہ جو چند آیتیں ہیں، ان آیتوں پر جب میری نظر پڑی، اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم مجھ سے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت کر لو. جس نے میرے نبی سے محبت کر لی اس نے مجھ سے محبت کر لی. فرماتے ہیں میں نے یہ جب چند آیتیں پڑھی ہیں میرے سارے اشکالات ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
بار بار قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے ان کے واقعات کو، لیکن اس طرح کی آیات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کم ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک اصول یہ بیان کر دیا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے نبی کا محبوب بننا ضروری ہے۔ گویا کہ اللہ نے نبی کو ایک دیوار کی شکل میں بنا دیا، نبی کو ایک واسطہ بنا دیا۔ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے، کسی کو اللہ کا محبوب بننا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بننا ضروری ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کوئی آدمی اللہ کا محبوب نہیں بنتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی محبوب بننا چاہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بننے کا صرف ایک راستہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیے۔ اس کے علاوہ آپ چاہے جو کر لیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بننے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر لیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ان کو حفظ جان بنا لیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع فرما دیا، آدمی یہ طے کر لے کہ سب کچھ ہو جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کسی صورت میں میری زندگی سے نہیں نکلے گا، کسی بھی صورت میں سنت کے خلاف میں کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہ محبوب ہے اور اللہ کا بھی ہے، پھر اللہ کا بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میری سنت پر عمل کرو، یحببکم اللہ۔ اب تمہیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس خود بخود اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے۔ اور میرے بھائیو، اللہ اگر ہمیں اپنا محبوب بنا لے تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی دنیا کچھ بھی رہے، لیکن ہماری زندگی کی کامیابی میں کوئی شکوہ کی بات نہیں۔ یہ ہمارا چہروں پر گاڑی لگانا، روٹی رکھنا، کرتا پاجامہ پہننا، 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہمارا یہ ساری کی ساری جو ہماری محنتیں ہیں، یہ صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی اور آقا اللہ کے نبی کے جو خالق ہیں اللہ تبارک و تعالی، جو ہم سب کا خالق ہے، اس کی نظروں میں ہم محبوب بن جائیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی محنت نہیں۔ نماز پڑھنا بھی کیوں آتا ہے؟ آپ مندر میں کیوں نہیں جاتے؟ گرجا گھر میں کیوں نہیں جاتے؟ وجہ صرف ایک ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں، اللہ کے پسندیدہ بنیں۔ اللہ نے ہم کو فرمایا اس لیے ہم مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ضروری یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں ہم یہ طے کر لیں کہ کسی بھی موقع پر اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں۔ اگر آپ نے میرے بھائیوں پر یہ عہد کر لیا اپنے آپ سے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہر حالت میں پکڑنا ہے، ہر حالت میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔